जहन्नम के हसीर होने का क्या मतलब है और हमारी नेकियां और बुराइयां क्या अल्लाह को नफ़ा और नुकसान पहुंचाती है और इसका नतीजा किसकी तरफ पलटेगा। रिवायतों की बिना पर यहूदियों का क़िला क़मा किसके हाथों होगा। इन सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने सूरह इसरा की 6 आयतों की तफसीर को जान लिया है और आज मज़ीद 4 आयतों की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। तो आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के आज के इस एपिसोड की पहली आयत की तफसीर की तरफ चलते हैं और पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को गौर से सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اگر تم نے نیکی کی تو اپنے لیے کی اور اگر برائی کی تو بھی اپنے حق میں برائی کی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے طاقتور اور مومن جنگجو افراد کو تمہیں قلع قمع کرنے کے لیے تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے فوجی قوت اور دنیاوی عزت کے چہروں کو بگاڑ دیں اور اقتدار پر قبضے کے لیے مسجد اقصی میں داخل ہو جائیں جس طرح سے پہلی بار داخل ہوئے تھے، تاکہ جس چیز پر ان کا زور چلے اسے تباہ و برباد کر دیں۔ اس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اب آئیے اس کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ میں ہونے والے واقعات اور حادثوں میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہ ہے اس حادثے اور واقعے سے حاصل ہونے والے سبق اور عبرتیں۔ واقعات کی جزیات اور تفصیل کی بہت اہمیت نہیں ہوتی۔ چنانچہ آخری 2 آیات میں ایماندار لوگوں کے ہاتھوں یہودیوں کی ہار اور بربادی کا جو تذکرہ ہوا ہے اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ استکبار و کفر کبھی لاجواب نہیں ہوتا۔ قدرت کی طرف سے اس کے لیے سزا مقرر ہے۔ چونکہ یہاں پر مقصد تربیتی اور کلی ہی تھا، اس لیے آیت میں لڑائی کی تفصیل اور فوجوں کی تعداد کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ جیسا کہ جناب یوسف کے واقعے کا مقصد پاک دامنی سکھانا تھا، اسی لیے اس میں بہت سی جزئی باتیں اور تفصیل کو بھی بیان نہیں کیا گیا۔ حد یہ ہے کہ زلیخا کا نام بھی بیان نہیں ہوا۔ اگرچہ کچھ مفسرین نے یہودیوں کی 2 بار کی بربادی کو دور اور قریب کے حکمرانوں سے منسوب کیا ہے، جبکہ تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ مسجد الاقصی کئی بار تباہی و ویرانی کا نشانہ بنی ہے اور اس مسجد نے متعدد ناگوار واقعات دیکھے ہیں۔ لیکن شاید آیتوں اور روایتوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیل دوبارہ ظلم و ستم کرے گا اور پھر اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے اس کا خاتمہ ہوگا جس کے مومن منتظر ہیں۔ جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کی 5ویں اور 6ٹھی آیت سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ ابھی یہودیوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر ظلم و فساد اور پھر خدا کے صالح بندوں کے ذریعے سے اس فتنے کا قلع قمع نہیں ہوا۔ کچھ روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں کا قلع قمع امام زمانہ کے ہاتھوں ہوگا۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ 1. ہماری نیکی یا برائی خدا کو کسی طرح کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ اس کا نتیجہ ہماری ہی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ 2. پہلے نیکی کا ذکر کرنا چاہیے، پھر برائی کا ذکر کرنا چاہیے۔
3. انسان اپنے اعمال کے انتخاب میں آزاد ہے. 4. تاریخ کے اتار چڑھاؤ اور یہودیوں کی ترقی اور پھر ان کی بربادی سنت الہی کی بنا پر ہے. 5. مسجدیں ہمیشہ ادیان کی قوت کا مرکز اور علامت رہی ہیں اور مساجد کو کفار کے قبضے سے آزاد کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. جس طرح سے مسلمان مکے کو فتح کر کے مسجد الحرام میں داخل ہوئے تھے، بے عین ہی اسی طرح سے اللہ کے خاص بندے یہودیوں کا قلع قمع کرنے کے لیے مسجد اقصی میں داخل ہوں گے. 6. حق کو قوت بخشنے کے لیے ظالم و جابر کا خاتمہ ضروری ہے. ناظرین، سورہ اسراء کی 8ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم نے دوبارہ فتنہ انگیزی کی تو ہم بھی اس روش کو دہرائیں گے اور اپنا قہر نازل کریں گے. ہم نے دوزخ کو کافروں کے لیے سخت زندان بنا رکھا ہے. تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیہ کریمہ کے اہم نقطے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. لفظ حسیرن حسر سے مشتق ہے، جس کے معنی محاصرے یعنی گھیراؤ اور سختی میں پڑنا ہے، اور چٹائی کو بھی اسی لیے حسیر کہا جاتا ہے کہ اس کے اجزاء ایک دوسرے سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس آیہ کریمہ کے اہم نقطے کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوسی اور نا امیدی صحیح نہیں ہے. اللہ نے فساد کرنے والوں کے لیے بھی واپسی اور توبے کی راہ کھلی رکھی ہے. 2. مربی اور تربیت کرنے والے کے سارے کام مرکز رحمت و محبت ہونا چاہیے. 3. ہدایت کا آغاز رحم اور مہربانی سے کرنا چاہیے، پھر ڈرانے اور عذاب کے وعدے سے کام لینا چاہیے. 4. خدا کا غضب اور قہر ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے. 5. جس فساد کے بعد توبہ نہ کی جائے تو وہ فساد کفر تک لے جاتا ہے. 6. جہنمیوں کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ اسراء کی 8 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. یقیناً یہ قرآن مضبوط ترین راستے کی ہدایت کرتا ہے، اور جو مومن نیک کام کرتے ہیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں اس آیہ کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں. یہدی للتی ہی اقواموں کے 2 معانی ممکن ہیں. الف، قرآن قوی اور مستحکم طریقے کی طرف ہدایت کرتا ہے. ب، قرآن قوی اور طاقتور امتوں اور قوموں کی ہدایت کرتا ہے. اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں. ایک، قرآنی فکر میں خرافات اور وہم و خیال کی کوئی گنجائش نہیں ہے. 2، قرآن تنہا ایسی کتاب ہے جس میں ہمیشہ اور نہ بدلنے والے قانون پائے جاتے ہیں. اجر و ثواب اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایمان اور اچھے عمل دونوں کی ضرورت ہے، لیکن دوزخ جانے کے لیے صرف کفر ہی کافی ہے. 4، عذاب الہی ابھی سے تیار ہے. 5، امید اور خوف و ڈر دونوں ایک ساتھ ہونے چاہیے.
ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سی اہم باتوں کو جانا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ انسان کی نیکیاں اور برائیاں نہ اللہ کو فائدہ پہنچاتی ہے اور نہ ہی نقصان، اور اس کا نتیجہ خود انسان کی طرف پلٹتا ہے، اور یہودیوں کی بربادی امام زمانہ کے ہاتھوں ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرام کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔